بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، جب غم دنیا ہمیں گھیر لیتی ہے دل بھرنے لگتا ہے، دل ملول ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک نسخہ دیا ہے میرے 8ویں امام نے، یا ابن شبیب، جب تمہیں غم دنیا گھیرے اور دل کر رہا ہو رونے کا تو خبردار ان آنسوؤں کو سستا نہ بہانا۔ یہ آنسو پیسے کے چھن جانے پر نہیں بہے، یہ آنسو زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے تو رونا نہیں، یہ آنسو اس لیے نہیں بہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، بلکہ اے ابن شبیب فرش عزا بچھانا، میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھنا اور کچھ دیر میرے جد حسین پر رو لینا، تمہیں غم دنیا سے نجات مل جائے گی۔ 2 محرم دیبل خزائی جو مولا رضا کے شاعر ہیں، وہ آئے اور آ کے کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے۔ میرے مولا رضا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، میرے حرم سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں۔ جب ساری بیویاں بیٹھ گئیں، پردہ گر چکا تھا، گھر میں جو لوگ موجود تھے وہ بیٹھ گئے، امام نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا دیبل جاؤ مرثیہ سناؤ۔ میرے مولا رضا نیچے بیٹھے ہیں، دیبل خزائی کرسی پہ بیٹھے ہیں، میرے مولا کا مرثیہ سنانا شروع کیا۔ یا فاتی قومی یا ابنت الخیر، اے فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اے فاطمہ، دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، وہاں تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ اے فاطمہ زہرا کربلا کے رو لو، اس لیے کہ تمہارے پوتے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری جا رہی ہے، علی اکبر کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سنیں گے عزادارو، یہ کہتے کہتے دیبل نے مصرع بڑھایا اور کہا فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک نشیب میں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہاں اتنا گریا ہوا، اس مرحلے کے اوپر اتنا گریا ہوا کہ دیبل خاموش ہو گئے، مرثیہ مکمل ہو گیا۔ امام نے کہا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو اور کہو اے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی خبر پہ آ جاتا۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ بی بی کے کون سے بیٹے کی خبر خراسان میں ہے۔ امام نے فرمایا مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، میرے جنازے پر میری بہنیں رونے والی نہیں ہوں گی، جس کی 30 بہنیں ہوں، جس کے 27 بھائی ہوں، اس کا لاشا اٹھانے والا گھر کا فرد نہیں تھا۔ میرے مولا نے فرمایا دیبل میری دادی زہرا کو کہو خراسان میں میری قبر پر بھی آ جائیں، تو دیبل نے مصرے میں کہا اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر بھی آ جانا، تمہارے بیٹے کو بھی غربت میں مارا جائے گا۔ ابھی دیبل نے یہ مرثیہ کہا تھا کہ کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہا دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ بھائی کو غربت میں مارا جائے گا۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر، 70 قدم کے فاصلے سے تلے زینبیہ سے دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ وہ کتنا سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے جب اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی عورت باہر نکل کے آ جاتی تھی اور اپنے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ اسے کچھ چاہیے، یہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہے۔ سنیں گے غربت زینب کو؟ جب امام حسین کے قریب خنجر بردار بڑھ رہے تھے، کئی مرتبہ زینب سر پر ہاتھ رکھا کہ کوئی اس مجمع میں عرب غیرت رکھنے والا آ جائے اور آ کر پوچھے کہ علی کی بیٹی کیا مانگ رہی ہو، تو میں اس سے کہوں گی میرے بھائی کو بچاؤ۔ مگر کسی نے جناب زینب سے آ کر نہیں پوچھا، اجرکم اللہ۔ آ کر جناب زینب نے اس قیلے سے دیکھا
کہ بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ عزادارو جب خنجر لے کے شمر آگے بڑھا نا تو ایک آواز آئی، ایک ظالم کی آواز آئی، ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کے بدن سے خون نکل جائے اور حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو مڑ کر دیکھا، کہنے لگا یہ کیسے طے کروں کہ حسین ابھی زندہ ہے؟ اس لیے کہ میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں تھی۔ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا تو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تکلیف دینا چاہتا ہے میرے مولا کو؟ کہا بولو بولو تاکہ پتہ چلے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا زینب پر سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے۔ سخت ترین مصیبت کیا ہے؟ سخت ترین مصیبت، سخت ترین مصائب اہل بیت پر کہ جب امام سجاد کے سامنے بی بی سکینہ پہ ہاتھ اٹھائے جاتے۔ ابھی اسی مجلس میں ان بیویوں میں سے کوئی یہاں آ کر کہے کہ روڈ پر مجھے 2 مرد مار رہے ہیں، میں جب باہر جاتی ہوں تو وہ مجھے مارتے ہیں، تو کتنے لوگ جائیں گے ان کی حمایت کے لیے؟ مگر اس وقت میں میری آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے نا کہ آج ہم نے ایک اجنبی عورت کی حمایت کے لیے تو قدم اٹھایا۔ سلام ہو امام سجاد پر۔ لوگ ہاتھ اٹھاتے رہے۔ آپ رو رہے ہیں نا؟ مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ اللہ کا بھی انداز مختلف ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں بڑھاپے میں اسماعیل ہوئے، فرمایا اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ امام سجاد کا بدن بہت نازنین اور نازک تھا۔ اللہ نے امتحان لیا ہے کہ کوفہ اور شام کی راہوں میں پیدل چلے گا۔ امام سجاد جب کسی سفر سے لوٹتے تھے نا تو امام کا بدن اتنا نازنین تھا، بعض روایات میں لکھا ہے کہ آپ کے دست مبارک اگر کوئی مسافر کے لیے لیتا تھا نا اپنے ہاتھ میں تو روئی کے گالوں سے زیادہ نرم ہوتا تھا۔ جس کا بدن اتنا نازک ہو، نازنین بدن ہو، وہ پیدل چلے گا۔ اس کے بدن پر، اس کے ہاتھوں میں، اس کے گلے میں خاردار توق کے نشان آئیں گے۔ یہ امتحان تھا امام سجاد کا۔ رو رہے ہیں نا؟ امام حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی، بار بار پانی مانگتے تھے حسین۔ اللہ نے سب سے زیادہ بڑا امتحان حسین سے لیا، سب سے زیادہ پیاسے حسین تھے کربلا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ اللہ کرے میں بات مکمل کر پاؤں۔ اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب بلند آواز سے آپ روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ اللہ نے امتحان لیا، بھرے دربار میں فدق مانگنے جاؤ۔ مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ علی نے بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا مولا کے سامنے آتا تھا فرماتے تھے میرا دل نہیں کرتا، میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو اس کا کھانا اٹھ جائے۔ کیسے دیکھا ہوگا زہرا پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیسے دیکھا ہوگا سیدہ پہ اٹھتے ہوئے تازیانے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ان کی بیوی سے جھگڑا، اختلاف چل رہا تھا بہت دنوں سے۔ جب جھگڑا بڑھا، اختلاف بڑھا تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں تھپڑ مار دیا۔ 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا۔ تو بیوی کہنے لگی، وہ صاحب فرماتے ہیں، بیوی کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو اور مجھے مارنا چاہ رہے ہو تو اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے۔ جب مار رہے تھے تو بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں، کہتی اماں آپ کو بابا نے مارا،
بس ایک ہی رٹ لگی ہوئی، اما آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزیزانو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا مولا میں نے محسوس کیا ہے آپ اس گلی سے نہیں گزرتے۔ فرمانے لگے چھوٹا سا تھا، ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین منظورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس مجلس کا ثواب تمام حاضرین کی مرحومین کو پہنچایا یا اللہ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ جناب نجف مہدی صاحب بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہوں، سیدہ کے صدقے میں، پہلو شکستہ کے صدقے میں یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومین کے سارے ثواب۔ مومنین ابھی ماتمداری ہوگی، مومنین ایک اعلان سماعت۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔